بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا پر اگر کسی قوم نے حکومت کرنی ہے نا، تو اس میں صرف پوری دنیا کی جتنی مرضی نیشنلٹیز کو دیکھ لیں، سوائے پاکستان کے اور اس کے علاوہ کوئی قوم نظر نہیں آتی جو دنیا پر حکومت کرے گی۔ اب پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے نوازا ہے، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، غور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے خود تقریباً 13 نیشنلٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، مختلف ملکوں کے جو بھی لوگ تھے، لیکن میں نے جو چیز ایک نوٹ کی ہے کہ صرف اور صرف پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے جو چہرے ہیں نا، یہ بھی خوفدار بنائے ہیں، جن کی آنکھیں تو یہ بھی خوفدار بنائی ہیں، جن کی جسامتیں ہیں تو یہ بھی خوفدار بنائی ہیں، مگر ہم خوفدار ہونے کی بجائے ہم خوف زدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے تیار ہی نہیں کیا جا رہا جس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے تیار ہونا تھا اس پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے۔ ہمارے علاوہ اس پوری دنیا پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، یہ گرانٹیڈ ہے۔ اور پوری دنیا پاکستانی قوم سے ڈرتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود ڈر کے بیٹھے ہوئے۔ صرف ایک چھوٹا سا ڈر جو ہے نا، چھوٹا سا ایک ڈر، اور وہ بھی وہی 3 چیزوں کا، رزق، عزت اور موت کا، یہ تینوں کی تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی ہمیں نہیں دے سکتا۔ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کوئی علم نہیں کدھر سے دے دے۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا رزق کدھر سے آنا ہے، لیکن وہ رب العالمین ہے، اس کا وعدہ ہے کہ اس نے رزق بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ عزت اور زندگی کوئی نہیں، عزت اور زندگی بھی میری کوئی نہیں چھین سکتا، چاہے کوئی جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ لیکن یہ بات آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ حکومت آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ حکومت آپ کی نسلوں نے کرنی ہے، اور ہر نسل دوسری نسل پر قربان ہو رہی ہے۔ میرے والدین نے اپنی پوری کی پوری دولت، پورے کی پوری جان، پورے کا پورا مال، پوری کی پوری جسمانی جتنی طاقت تھی، میرے والدین نے ہمارے اوپر صرف کی۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم جوان ہوئے، ہمارے بچے ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے اپنی پوری کی پوری جان و مال، پورے کا پورا سب کچھ ہم نے اپنی اولاد پر لگا دیا کہ ہاں ہماری اولاد جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر اچھی بن جائے، وہ کسی مقام تک پہنچ جائے۔ اگر ہم کسی مقام تک نہیں پہنچے تو نسل در نسل، ہر جنریشن دوسری جنریشن کے اوپر قربان ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر آپ کے مقابلے کا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو پاکستانی قوم کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ اور پوری دنیا کو اس چیز سے خوف بھی ہے کہ ہاں اگر یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے ہمارا ملیا میٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کب کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو کب ٹھیک کرنا ہے، ہم نے جو کرپشن اپنے جسم کے اندر، اپنے رزق کے اندر، اپنے ڈیلی معاملات کے اندر جو پیدا کی ہے، ہم نے اس کرپشن سے کیسے جان چھڑانی ہے۔ وہ کرپشن نماز میں بھی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کرپشن کیا ہے؟ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آدھی نماز دوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، غلط طریقے سے پیسہ لے کے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ تو اب یہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اپنے ساتھ اور اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر، اپنی ذات کے اوپر گنتی کے چند لمحے صرف سوچے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔